اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ راؤنڈ 1 اور 2 میں پڑھائے گئے سبق کا اعادہ کریں گے۔ ٹیکسٹ بک اسلامیات برائے جماعت چہارم، صفحہ نمبر 7 تا 10، باب ایمانیات و عبادات۔ سبق کا موضوع عقائد، تعارف۔ دستیاب ذرائع کاپی، کتاب، موبائل، لیپ ٹاپ۔ سبق کا تعارف و خلاصہ: ایمانیات اور عبادات کا مفہوم جانیں گے، عقائد کے معنی و مفہوم سمجھیں گے، اسلام کے 5 بنیادی عقائد کی تفصیل جانیں گے۔ آج کی اچھی بات، عزیز طلبہ طالبات، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ بد کلامی کا مقابلہ ہمیں قوت برداشت سے کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اونچی آواز میں بات کی ہے یا غصہ کیا ہے، تو ہمیں اس کا غصہ، اس کی بدتمیزی کو برداشت کرنا چاہیے اور اس سے اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ اسے کچھ وقت کے بعد اپنی اس غلطی کا احساس ہو جائے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کی طرف۔ آج کا سبق پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ اسلام کے 5 بنیادی عقائد کا مفہوم سمجھ سکیں، ایمانیات کی اہمیت و افادیت کو سمجھ سکیں اور سبق کی روشنی میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں۔ ایمانیات: کسی بات کو سچے دل سے تسلیم کر لینا، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا اور اس پر پختہ یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، اسلام میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے، اس کی وحدانیت اور اس کا کوئی شریک نہ ہونے اور آخرت میں جزا و سزا کے اصول پر کامل یقین رکھا جائے، اور ان باتوں پر یقین رکھنے والے انسان کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں اور آخرت پر پختہ ایمان اور یقین رکھے۔ عبادات: اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کہلاتا ہے۔ عبادات میں اسلام کے بنیادی ارکان یعنی توحید و رسالت کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج سب شامل ہیں۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے بغیر پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ مومن کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کرنا لازمی ہے اور یہ بھی ایک عبادت ہے۔ عقائد کا مفہوم: عقائد کا لفظ عقیدہ کی جمع ہے جس کا لفظی معنی کسی چیز کو باندھنا یا گرہ لگانا ہے۔ اسلام میں اس سے مراد اسلام کے بنیادی نظریات پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ یہی نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد: اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے اور اسے چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، وہی سب کا رازق ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ عقیدہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے جس کا مختصر اور جامع بیان سورہ اخلاص میں موجود ہے۔ دوسرا، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، انہیں کھانے پینے اور سونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی فرائض انجام دیتے ہیں۔ 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان کا کام انبیاء السلام تک اللہ کا پیغام پہنچانا یعنی وحی پہنچانا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بارش برسانا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام روح قبض کرنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ نمبر 3، الہامی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مختلف صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں
4 مشہور کتابیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام الہامی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لائیں۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لی ہے، اور یہی قیامت تک کے لیے ہدایت پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک تھے، اور اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ سب پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ نمبر 5، آخرت پر ایمان۔ آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے، کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ آخرت پر ایمان کا سب سے اہم مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان میں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، امید ہے کہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے، اور 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام آپ نے اپنی نوٹ بکس میں تحریر کرنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔